بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ افغان رہنما وفد کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اہم ملاقات۔ ایران نے 3 سرحدی صوبوں میں افغان پناہ گزینوں کے لیے امدادی کیمپ قائم کر دیے۔ امریکہ طالبان کے افغانستان پر تیزی سے کنٹرول پر حیران۔ امریکہ نے افغان فوج کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ افراتفری کے بعد کابل ایئرپورٹ بند، فائرنگ سے 5 افراد ہلاک۔ ترکی نے بحری جہاز بیلجیم کلاس پاکستان کے سپرد کر دیا۔ افغانستان میں طالبان سے دوستانہ تعلقات کے لیے تیار ہیں، چین نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ افغانستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ افغان رہنما وفد کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ضروری ہے کہ ہم مل کر افغانستان اور خطے کی بہتری کے لیے لاہ عمل واضح کریں۔ ہمارا حتمی مقصد پرامن، متحد، جمہوری، مستحکم اور خوشحال افغانستان ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مجھے قوی امید ہے کہ ہم مل کر امن اور مفاہمت کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ عالمی برادری واضح طور پر افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل کی حامی ہے۔ انہوں نے افغان وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان قیادت کے لیے لازم ہے کہ وہ اس تاریخی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان کے وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل کی راہ ہموار کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جامع مذاکرات افغان مسئلے کے پرامن سیاسی حل کا واحد رستہ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان میں بدامنی ہو اور اندرونی انتشار سے ہمسایہ ممالک متاثر ہوں۔ ہمیں امن مخالف ان عناصر پر بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی جو پاکستان کے عالمی سطح پر تسلیم شدہ مسلحانہ کردار کو غلط رنگ دینے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کی حتمی منزل کے حصول میں افغان معاشرے کا ہر طبقہ یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ تمام افغان رہنما وسیع تر قومی مفاد میں مل کر کاوشیں بروئے کار لائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے 3 سرحدی صوبوں میں افغان پناہ گزینوں کے لیے امدادی کیمپ قائم کر دیے۔ ایران نے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے باعث آنے والے افغان پناہ گزینوں کے لیے اپنے بارڈر پر کیمپ قائم کر دیے۔ افغان مہاجرین کے لیے ایران نے 3 سرحدی صوبوں میں کیمپ قائم کیے ہیں جن میں افغان مہاجرین کو رکھا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان کے افغانستان پر تیزی سے کنٹرول نے امریکی صدر سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداران کو حیران کر دیا۔ طالبان کے افغانستان پر انتہائی برق رفتاری سے کنٹرول نے امریکی صدر جو بائیڈن کو چکرا کر رکھ دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے بطور کمانڈر ان چیف افغان حکومت کا خاتمہ ایک اہم امتحان تھا، جس پر ریپبلکن کی جانب سے امریکی صدر جو بائیڈن پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن بطور ماہر بین الاقوامی تعلقات یہ بات باور کروانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی بضد رہے کہ تمام امریکی 20 سالہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ ایک ایسا تنازع رہا جس میں پیسہ اور فوجی طاقت کا استعمال صرف اس لیے کیا گیا تاکہ افغانستان کے لوگوں پر مغربی طرز کی جمہوریت تھوپی جا سکے۔ تاہم افغان معاشرہ اس کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوا۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر عہدیداران کے مطابق گزشتہ روز طالبان کے کابل پر قبضہ کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کیمپ ڈیوڈ میں اپنے آفس میں بیٹھ کر افغانستان کی صورتحال سے متعلق معاملات دیکھتے رہے اور نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے بریفنگ بھی حاصل کی۔ تاہم طالبان کی طرف سے چند دنوں میں پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنا امریکی انتظامیہ کے لیے حیران کن عمل تھا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کابل کے طالبان کے کنٹرول میں آنے کے بعد امریکہ نے افغانستان میں افغان فوج کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ افغان فوج کی ناکامی ہماری توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے ہوئی۔ جس افغان فوج کو گزشتہ 20 برس سے تربیت دی، اسلحے سے لیس کیا، امریکہ ان کی طاقت اور صلاحیتوں کا درست اندازہ نہیں لگا سکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انسانی زندگی کے تحفظ کے ذمہ داران اور جواب دہ افغانستان میں طاقت اور اختیارات رکھنے والے ہیں۔ دوسری جانب افغان طالبان کے سیاسی ونگ کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر اخوند نے کہا ہے کہ طالبان کو جس طرح کامیابی ملی اس کا گمان نہ تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ طالبان کو افغان قوم کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور ان کا مستقبل بہتر بنانا ہے۔ خبر کے اگلے اور افسوسناک حصے میں بات کرتے ہیں طالبان کی جانب سے افغانستان کے دارالحکومت کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد کابل ایئرپورٹ پر لوگوں کا رش بڑھنے سے افراتفری پیدا ہو گئی۔ ایئرپورٹ پر مبینہ فائرنگ سے کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ الجزیرہ نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان سے نکلنے کے خواہش مند افراد کا ہجوم کابل ایئرپورٹ کے رن وے پر چڑھ دوڑا، جنہیں منتشر کرنے کے لیے امریکی فوجیوں نے ہوائی فائرنگ کی۔ اس افراتفری میں 5 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں جبکہ ہوائی اڈے کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ لوگوں کا ہجوم بے قابو ہو رہا تھا اور وہ رن وے پر بھاگ رہے تھے، جبکہ ملٹری پرواز میں افغان عوام کو چڑھنے سے روکنے کے لیے فائرنگ کر دی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق کابل ایئرپورٹ کو اب عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب طالبان کے قبضے کے بعد شہریوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ کوئی افغانستان سے نکلنے اور جہاز پر چڑھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے۔ ایئرپورٹ پر شدید رش اور افراتفری کے عالم کو دیکھ کر کابل سے کمرشل پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو ایئرپورٹ سے دور رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکی نے بحری جہاز میلجم کلاس پاکستان کے سپرد کر دیا۔ یہ جہاز جدید ترین سینسرز اور ہتھیاروں سے لیس ہے۔ پاکستان بحریہ کی دفاعی اور حربی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ جدید کارویٹ کی شمولیت سے پاک بحریہ کی دفاعی قوت میں اضافہ ہوگا، جبکہ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ترکی کے عوام پاکستانیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میلجم کلاس جہاز زیر آب، سطح، آب اور فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم اور جدید جنگی نظام سے لیس ہوں گے۔ یہ کارویٹ پاک بحریہ کی دفاعی اور حربی صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ کریں گے۔ میلجم کلاس جہاز پاک بحریہ کی کائنیٹک صلاحیتوں میں بھی اضافہ کریں گی۔ بحیرہ ہند میں امن و استحکام اور طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں بھی نمایاں کردار ادا کریں گے۔ کیا رہے کہ پاک بحریہ کے لیے 4 میلجم کلاس جہازوں کی تیاری کا معاہدہ 2018 میں طے پایا تھا، جس کے تحت 2 جہاز ترکی جبکہ 2 جہاز کراچی شپ یارڈ میں تیار کیے جانے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں چین کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان سے دوستانہ تعلقات کے لیے تیار ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین اپنی قسمت کے آزادانہ تعین کے لیے افغان عوام کے حق کا احترام کرتا ہے۔ چین کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ دوستانہ باہمی تعاون کا فروغ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کا کنٹرول بھی سنبھال لیا تھا۔ اتوار کی صبح طالبان بغیر مزاحمت ہی کابل اور جلال آباد میں داخل ہو گئے، جس کے بعد افغان صدر اشرف غنی بھی ملک سے فرار ہو گئے۔ اس موقع پر طالبان کے سینئر رہنما ملا برادر کا کہنا ہے کہ اللہ کی مدد سے یہ فتح ملی، ایسا دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ملا برادر کا اپنے ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ اس مقام پر پہنچے ہیں جس کی کبھی توقع نہیں کی تھی۔ اب آزمائش کا وقت ہے، ہم اپنی قوم کی خدمت کریں گے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔